آپ یہاں سے دوبارہ شروع کرو. حدیث نمبر 300. حدیث نمبر 300. ہاں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جس کو حدث لاحق ہو یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. حدیث نمبر یہ حدیث میں ہے کیا اس کے آواز کا وہ فرق نہ پڑ جائے ادھر سے الگ ادھر سے الگ؟ یہ جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتے، ادھر توجہ بھائی، ادھر توجہ کریں، بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے یار اس کلاس میں. تو اس میں دو، یہ تو سب کو معلوم ہے، اس پر تو اجماع ہے کہ طہارت میں اگر پانی نہیں ہے تو پانی کا قائم مقام کیا ہے؟ تیمم ہے. تیمم مٹی پہ ہوتا ہے یا مٹی کی جسم سے ہوتا ہے. یہاں محدثین ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں فاقد الطہورین کا. فاقد الطہورین کا مطلب دونوں قسم کی طہارتیں نہیں ہیں، طہارت کا انتظام نہیں ہے، یعنی پانی بھی نہیں ہے اور تیمم بھی نہیں ہو سکتا. بعض جگہ ایسے بھی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرے گا آدمی؟ کیونکہ طہارت کے بغیر تو نماز قبول نہیں ہوتی نا. بھائی آپ بعض دفعہ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، پی آئی اے کا جہاز ہو، واش روم میں پانی بھی ختم ہو گیا، اور ویسے تو نہیں ہوتا پانی لیکن پی آئی اے میں ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، ہو گیا تھا ایک دفعہ. اور تیمم بھی جہاز میں کہاں، نہ مٹی ہے نہ گرد ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح کوئی ایسی جگہ پر آپ ہو جہاں مٹی کی جنس میں سے بھی کوئی چیز نہ ہو سکتا ہے انسان. پہلے تو ممکن نہیں تھا لیکن اب ہے. تو فاقد الطہورین کیا کرے گا؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو قدیم قول تھا وہ یہ تھا کہ یہ نماز کو قضا کر دے گا، بعد میں قضا پڑے گا. قضا اس لیے کرے گا کہ بغیر طہارت کے نماز ہوتی نہیں ہے، تو یہ نماز کا اہل ہی نہیں ہے سرے سے. اور سبب پایا گیا ہے، اقیم الصلاۃ کا حکم تو متوجہ ہو رہا ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے جس سبب سے ادا واجب ہوتی ہے اسی سبب سے قضا واجب ہوتی ہے. ادا جس سبب سے واجب ہوتی ہے، یعنی ہمارے مذہب میں فقہ حنفی میں قضا کے لیے جدید سبب کی ضرورت نہیں ہے. جب شریعت نے ادا واجب کی ہے تو بس قضا خود بخود واجب ہوگی. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کو 1,00,000 روپے آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی اور آپ نے اس سے یہ وعدہ کیا کہ 1 تاریخ کو میں اس کی پیمنٹ کروں گا 1 مہینے بعد. تو 1 مہینے بعد آپ پر ادا واجب ہو گئی نا. اب آپ نے اگر 1 مہینے بعد نہیں کی اور یہ قضا ہو گیا ٹائم، تو اگلے مہینے کوئی جدید بیع و شراء کا معاہدہ نہیں ہوگا 1,00,000، بلکہ وہی 1,00,000 قضا سے ادا سے قضا کی طرف کنورٹ ہو جائیں گے. اسی سبب سے جس سبب سے ادا واجب ہوئی تھی، خرید و فروخت سبب بنی تھی نا، تو اسی سبب سے قضا بھی واجب ہوگی. تو شرعی نصوص میں بھی ایسے ہے، جب تک قضا کے سقوط کی الگ سے کوئی دلیل نہ ہو. اس سے یہ قضاء عمری کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ یہ جو کہتے ہیں نا قضاء عمری پہ کوئی دلیل، بھائی جس دلیل سے اصل واجب ہوئی تھی وہی دلیل قضا کو واجب کر رہی ہے. قضاء عمری پہ الگ سے تھوڑی کوئی دلیل ہوگی. آپ یہ کہو کہ قضاء عمری کے سقوط پہ الگ سے کوئی دلیل. ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے اہل حدیث حضرات سے کہ نمازیں اتنی زیادہ کثرت سے جمع ہوں اور آپ نے جان کے چھوڑی ہوں تو اتنی زیادہ نمازیں بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہیں. اس کی قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کرو. وہ ہم سے مانگ رہے ہوتے ہیں دلیل، تو یہ بالکل ہی یہ سینس کے خلاف بات ہے. ٹھیک ہے نا، ہم ان سے دلیل مانگیں گے اتنی نمازیں ہیں تو قضا کوئی دلیل پیش کرو قرآن و سنت سے کہ یہ بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہیں. توبہ سے گناہ معاف ہوتا ہے لیکن قضا اور ادا کا توبہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ امام حنیفہ کا قدیم قول تھا. بعد میں صاحبین کے قول کی طرف انہوں نے رجوع کیا، وہ آخر میں بتاؤں گا میں. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ نہ ادا واجب ہے نہ قضا واجب ہے، اس پہ نماز سرے سے ساقط ہو گئی کیونکہ وہ نماز کا اہل ہی نہیں ہے اور یہ من جانب اللہ ہے، اس کی طرف سے نہیں ہے. تو یہ اولی نظر میں یہ دلیل بھی مضبوط ہے، مگر حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی جس سبب سے نماز واجب ہو رہی ہے وہ سبب طہارت کا حاصل ہونا نہیں ہے، یا وضو یا پانی کا یا تیمم یا مٹی کا انتظام نہیں ہے، بلکہ وہ وقت کا داخل ہونا. عبادت کے لیے سبب جو ہے وہ وقت ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا. تو جب وقت آئے گا تو عبادت کا حکم متوجہ ہو جائے گا. طہارت شرط ہے، سبب نہیں ہے. طہارت کی وجہ سے نماز واجب نہیں ہوتی.
وقت کی وجہ سے نماز واجب ہوتی ہے، تو وقت تو داخل ہوا، سبب پایا گیا تو نماز واجب ہوگی، تو نماز کا سقوط یہ کمزور دلیل ہے، کہ یعنی کمزور قول معلوم ہوتا ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب نہ ادا واجب نہ قضا واجب. ان کی دلیل کا جواب میں نے دے دیا. اس بارے میں قرآن و حدیث کسی کے پاس نہیں ہے، تو عقلی دلائل ہی ہیں. بھئی اب آپ کہو چاروں میں سے کس کے پاس قرآن و سنت ہے؟ تو قرآن و سنت تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس بارے میں قرآن بھی خاموش اور حدیث بھی خاموش، کیونکہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ پانی نہ ہو تو تیمم کرو، بس یہ نہیں پتہ چلتا ہے نا تیمم کی جگہ بھی نہ ہو تو پھر کیا کریں. یہ اس سے جب نص خاموش ہے تو فقہا کا ظاہر ہے اجتہاد ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، اس میں رائے کا اختلاف. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہاں پر یہ مکلف بن ہی نہیں سکتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا یہ مطلب نہیں ہے، اللہ کسی کے نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے. تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہم اس پر فرض نماز کو لازم قرار دیں کہ نہ وضو کا انتظام نہ تیمم کا، پھر بھی ہم کہیں نہیں وضو یا تیمم کرنا ہی کرنا ہے، پھر یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے خلاف ہو جائے گا. ہم کہہ رہے ہیں کہ پڑھے یا نہیں پڑھے گناہ بہرحال نہیں ہوگا. اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھے، وہ کہہ رہے ہیں بلا وضو پڑھ لے، بغیر تیمم کے پڑھ لے، وہ کہہ رہے اس سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے. فرض ساقط ہونا چاہیے. اور نہیں کیوں ساقط ہو رہا ہے؟ فرض پڑھ تو سکتا ہے نا، یہ مکلف تو اس کام کا ہوگا نا جو ہو ہی نہیں سکتا. اب فرض اس پہ واجب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اس میں فقہا کا اختلاف آ رہا ہے. تو امام مالک کا قول کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا کہ قضا کر دے بعد میں، کیونکہ اہل نہیں ہے نماز کا. یہ نہیں کہ طاقت نہیں ہے، طاقت تو ہے پڑھنے کی، پڑھ کے دیکھے پڑھ لے گا. اہل نہیں ہے کیونکہ بغیر، اسی حدیث سے استدلال کیا، بغیر طہارت کے اللہ نماز قبول نہیں کرتے. تو طہارت ہے ہی نہیں تو نماز قبول ہی نہیں ہوگی، تو اہل نہیں ہے نماز کا. امام مالک کے ہاں نماز واجب ہی نہیں ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں واجب کیوں نہیں ہے؟ سبب پایا گیا تو مسبب پایا جائے گا. ہاں مکلف جو چیز کی طاقت نہیں ہے اس کا مکلف نہیں ہے. طاقت کس چیز کی نہیں ہے؟ نہ وضو کر سکتا ہے نہ تیمم، تو اس کا مکلف نہیں ہے. آگے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، وہ تو پڑھ بھی سکتا ہے نہیں بھی پڑھ سکتا. تو لا یکلف اللہ والی آیت اس سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. تیسرا ہے امام شافعی کا قول. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک نماز ادا بھی کرے اور قضا بھی کرے. ادا اس لیے کرے کہ اس کے بس میں ابھی یہی ہے کہ وہ نماز پڑھے، کیونکہ نہ وضو ہے نہ تیمم، تو اب طہارت کا حکم اس سے ساقط ہو گیا، کیونکہ طہارت کے باب میں اس سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے وہ. باقی نماز پڑھے گا کیوں؟ اس لیے کہ سبب متوجہ ہو رہا ہے، وقت داخل ہو گیا. بعد میں احتیاطاً قضا بھی کرے گا کیونکہ بغیر طہارت کے نماز ہوئی ہے. چوتھا مذہب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ادا کرے گا، بعد میں قضا نہیں کرے گا. ادا کرے گا اس لیے کہ بھائی نماز تو اپنے وقت پہ ہی ہوتی ہے، اور بغیر طہارت کے ادا کرے گا کیونکہ طہارت اس کے لیے ممکن ہے نہیں. صحیح ہے نا. تو ادا کرے گا یہ، اور بعد میں قضا اس لیے نہیں کرے گا کہ جب ادا ہو گئی ہے اس سے زیادہ اس کے بس میں تھا ہی نہیں. تو اسی طرح اللہ نماز قبول کر لے گا، بعد میں قضا کی ضرورت نہیں ہے. اس بارے میں جو صاحبین کا قول ہے وہ اس طرف امام حنیفہ کا رجوع بھی ثابت ہے، تو اور حنفیہ کا مختلف قول بھی یہی ہے جو میں ابھی پانچواں قول بیان کر رہا ہوں. وہ قول یہ ہے کہ جب شریعت خاموش ہوتی ہے کسی مسئلے میں تو ظاہر ہے اجتہاد اور قیاس کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے حسامی میں اصول فقہ میں یہ بات پڑھی ہوگی کہ احناف کا اصول ہے کہ میرا قیاس، کہ جس کی کوئی نظیر نہ ملتی ہو شریعت میں، اس کے بجائے قیاس وہ کیا جائے گا جس کی شریعت میں پہلے سے کوئی نظیر ملتی ہو. علت مؤثرہ کی اصطلاح سنی ہے نا آپ لوگوں نے؟ علت مؤثرہ، ایک علت مقیس علیہ میں وہ علت نکالی جائے گی جس کو شریعت نے دوسرے مقام پہ حجت مانا ہو. اسی طرح علت ایسی نکالی جائے گی جو ملائم ہو شریعت کے، مزاج شریعت سے میچ کرتی ہو. بھائی کیا چاہیے؟ یہ ابھی پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے نا، میں سائن کر دیتا ہوں، پھر بعد میں مجھے دوبارہ پڑھا دینا. یہ وہ جامعہ کی طرف سے وہ میرے نام کے آگے کسی اور نے سائن. اچھا یہ امتحان سے متعلق ہوا ہے کہ کب شروع ہو رہے ہیں پرچے، اور کب امتحان کب شروع ہو رہے ہیں، پرچے کون بنائے گا وغیرہ وغیرہ. اچھا
تو احناف کے ہاں اصول کیا ہے کہ بھئی علت وہ نکالی جائے گی جو مزاج شریعت سے میچ کرتی ہو، یعنی نصوص سے میچ کرتی ہو. تو یہاں بھی یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ طہارت کے بغیر تو نماز کا انسان اہل ہی نہیں ہے. دیکھو اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ پہ غسل فرض ہے اور پانی بہت ٹھنڈا ہے تو پانی کو گرم کرنا پڑے گا آپ کو، ایسا ہی ہے نا. پانی گرم کرنے کے دوران اگر نماز قضا بھی ہو گئی تو بھی آپ بغیر غسل کے نماز نہیں پڑھ سکتے کہ بھی نماز قضا ہو رہی ہے تو قضا ہونے سے بچانے کے لیے فی الحال بغیر غسل کے پڑھ لو، ایسا نہیں ہو سکتا. وجہ اس کی ہے کہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں، اور پانی موجود ہے تو اس کو گرم کرنا پڑے گا، تو تیمم کی طرف آپ جا نہیں سکتے. تو یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ جب پانی موجود ہی نہیں ہے اور تیمم کی بھی جگہ نہیں ہے تو شریعت میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، بلکہ اس کے اگینسٹ کی مثال ملتی ہے کہ ایسے موقع پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ نماز کے اہل ہی نہیں ہے. جیسے یہ حدیث میں آتا ہے لا تقبل صلاۃ من احدث، حدث لاحق ہو تو طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہے. تو آپ اس صورت میں نماز کے سرے سے اہل ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ نماز کے سرے سے اہل ہی نہیں ہے اور سبب پایا جا رہا ہے نماز کا، تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھے تو یہ بھی خلاف شرع ہے، اور ہم یہ کہیں کہ کچھ بھی نہ کرے تو شریعت میں اس کے خلاف ہمیں نظائر ملتے ہیں کہ جب سبب پایا جائے اور آپ اس عبادت کے اہل نہ ہو تو آپ کو اس عبادت کی صورت اختیار کرنی پڑے گی. حقیقت میں وہ عبادت نہیں ہوگی لیکن صورت اختیار کرنی پڑے گی اور بعد میں قضا کرنی پڑے گی سبب کی وجہ سے. اس کی مثال ایسے ہے کہ حائضہ عورت رمضان کے روزہ رکھا، اس نے نہیں رکھا اور دن کے درمیان میں وہ پاک ہو گئی. اب جب حائضہ عورت پاک ہوگی تو روزہ تو اس کا نہیں ہے، لیکن جب پاک ہو گئی تو رمضان کا جو فمن شہید منکم الشہر، رمضان کا مہینہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا نا، کیونکہ پاک لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے رمضان میں. تو اب روزہ تو اس کا ہے نہیں، لیکن تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کے تشبہ بالصائمین اس پر فرض ہے. اب یہ پاک ہونے کے بعد افطاری تک کچھ بھی نہیں کھا پی سکتی ہے، تو روزہ تو نہیں ہے لیکن روزے داروں کی نقل اتارنا اس پر واجب ہو گیا کیونکہ سبب پایا جا رہا ہے حالت، اور یہ روزے کی اہل ہے نہیں کیونکہ روزہ وہی کر سکتا ہے جو سحری سے پہلے نیت کی ہو، اس نے درمیان میں کھایا پیا نہ ہو. تو یہ بہترین مثال ہے ہمارے پاس. اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم رمضان میں اسلام قبول کرے، اس نے صبح روزہ نہیں رکھا کیونکہ وہ کافر تھا، رمضان میں دوپہر کے وقت میں اس نے اسلام قبول کیا، تو اب فمن شہید منکم الشہر فلیصم، قرآن کہہ رہے ہیں نا جو رمضان کا روزہ پائے مہینہ پائے گا وہ کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا. تو سبب پایا جا رہا ہے نا روزے کا، لیکن یہ روزے کا اہل اس لیے نہیں ہے کہ اہل وہی ہوتا ہے تو سحری سے پہلے بھوکا پیاسا رہے. تو اب اہل بھی نہیں ہے لیکن سبب بھی پایا جا رہا ہے، تو اب اس پر بھی واجب ہوگا تشبہ بالصائمین کہ روزے داروں کی نقل کرے گی. اس کے لیے تمام فقہا ہے کہ کھانا پینا حرام لیکن صورتاً روزے داروں کی طرح رہے گا، یعنی صورت ایسی اختیار کرے گا جو کس کی ہوتی ہے؟ روزے داروں کی. کھائے گا پیے گا نہیں، جائز نہیں اس کے لیے کھانا پینا. ارے ادا کہاں کرے گا؟ روزہ ادا کیسے کرے گا؟ وہ سوال کرنے سے پہلے نا 10 دفعہ سوچا کرو، فالتو سوالوں سے مجھے بہت غصہ آتا ہے. ہاں یہ ایسے تھوڑی کہ پھینکتے رہو بس ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہے اس سے. 10 دفعہ پہلے سوچو کہ پوچھ کیا رہا ہوں میں. یہ جو ہے نا کہ جو آئے منہ میں پوچھو، یہ ہمارا اسٹائل نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں براڈ مائنڈیڈ، صحابہ کو کھلی چھوٹ ہونی چاہیے. کھلی چھوٹ ہونی چاہیے لیکن سوال معقول ہو، تھوڑا سا سوچ لے آدمی کیا پوچھ رہا ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں حقیقت میں نماز پڑھے، ہم کہہ رہے ہیں حقیقت میں نماز نہیں پڑھے گا، صورت اختیار کرے گا. تو یہاں بھی حقیقت میں روزہ تھوڑی رکھ رہا ہے وہ. یہ روزہ رکھ رہا ہے کیا؟ یہ روزہ تھوڑی ہے، روزہ تو صبح سے ہوتا ہے. بس روزے داروں کی صورت اختیار کرے گا. جیسے روزے دار کھاتے پیتے نہیں ہے تو اس کے لیے بھی کھانا پینا کیا ہو گیا ہے بھائی؟ ناجائز ہو گیا. اسی طرح کوئی آدمی نے سفر میں روزہ چھوڑا، جیسے ہی وہ رمضان کے دن میں وہ مقیم بنے گا، شہر میں داخل ہوگا، تو اس پر تشبہ بالصائمین لازم ہو جائے گا. اس کے لیے کھانا پینا جائز بولتے کیوں نہیں ہوگا. اسی طرح کوئی نابالغ بچہ رمضان کے روزے، یعنی اس نے روزہ نہیں رکھا اس لیے کہ نابالغ تھا، لیکن وہ بالغ ہو گیا دن میں 12 بجے،
پہلی دفعہ اس کو احتلام ہو گیا تو یہ بلوغت کی علامت ہے نا، یا وہ 15 سال کا ہو گیا دن میں 12 بجے، اس کی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے دن میں 12 بجے وہ ٹھیک 15 سال کا ہو گیا اسلامی لحاظ سے، تو بالغ کے احکام ہوں گے نا، تو اب اس پر بھی لازم ہے کہ وہ افطاری تک بھوکا اور پیاسا رہے. تو یہ سب کیا ہے کہ اہل نہیں ہے روزے کا، لیکن تشبہ بالصائم. ایک اور بہترین مثال اس کی ہمیں شریعت میں ملتی ہے کہ احرام اس وقت تک نہیں کھلتا جب تک سر کے بال منڈوائے نہ جائیں، ہے نا. لیکن جس آدمی کی پہلے سے ہی قدرتی ٹنڈ ہے، یا وہ عمرہ کر کے ٹنڈ کرا چکا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ دوبارہ عمرہ کر کے کیا کرے گا؟ تو ٹنڈ تو ہو نہیں سکتی، تو تشبہ بالحلق ہے کہ اسی سر پہ اس طرح خالی اس طرح چلائے گا، حالانکہ حلق نہیں ہو رہا. اس کو دنیا میں کوئی بھی حلق نہیں کہے گا، اس لیے کہ جو پہلے سے محلوق ہے وہ حلق کہاں سے کرے گا. تو یہ بھی کیا ہے؟ تشبہ ہے حاجیوں کے اور عمرہ کرنے والوں کے، یہی تشبہ. تو ہمیں اس کی نظائر ملتی ہے کہ جب عبادت کا سبب پایا جائے لیکن انسان عبادت کا اہل نہ ہو تو اس کی صورت اختیار کی جائے گی. تو صاحبین کہتے ہیں کہ ٹھیٹ قیاس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ قول لیا جائے جس کی شریعت میں مثال ملتی ہے. یہ حناف کا مذہب جو دنیا میں اتنا زیادہ چلا نا، 50% سے زیادہ لوگوں نے فالو کیا، یہ دلائل کی قوت کی بیس پہ، اس میں قیاس برائے قیاس نہیں، حتی الامکان نصوص کو تلاش کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں یہاں بھی جس آدمی کے پاس نہ وضو کا پانی ہے، نہ تیمم کا کے لیے مٹی یا مٹی کی جنس کی کوئی چیز ہے، تو وہ تشبہ بالمصلین کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، نہ نماز کی نیت کرے گا، وہ نمازیوں کی صورت اختیار کرے گا. کیا مطلب؟ ظاہری صورت ایسی بنائے گا جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، نیت نماز کی نہیں ہوگی. اشاروں سے رکوع اور سجدہ کرے گا، اگر جگہ نہیں ہے کھڑے ہونے کی جگہ ہے تو نہ فاتحہ پڑھے گا نہ اس میں قرات کرے گا، بس یعنی نمازیوں کی صورت اختیار کرے گا. سمجھ رہے ہو؟ رکوع کیا، رکوع سے کھڑا ہوا، سجدے میں گیا، اس طرح سے 4 رکعتیں پوری کرے گا اور بعد میں قضا کرے گا، اس لیے کہ سبب پایا گیا تھا، جس سبب سے ادا واجب ہو رہی ہے اسی سبب سے قضا واجب ہو رہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور فتویٰ حنفیہ میں اسی قول پر ہے. چلیں جی آگے چلیں. دوسری حدیث نمبر 301 وعن ابن عمر رضی اللہ وعن ابن عمر، بھائی الف حمزہ وصلیہ ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، رواہ مسلم. جی ہو گئی تھی حدیث نمبر 302 وعن علی رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مذاء فكنت استحي ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، متفق علیہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے مدی کثرت سے آتی تھی، میں نبی سے پوچھنے سے حیا کرتا تھا کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی. داماد سسر سے ایسے مسائل جو حیا کے خلاف وہ نہیں پوچھتا نا. تو میں نے مقداد ابن اسود کو حکم دیا. ایک حدیث میں دوسرے صحابی کا تذکرہ بھی ہے تو دونوں کو حکم دیا ہوگا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں نے نبی سے پوچھا، تو اس میں راوی نے یہ بیان کیا کہ حضرت علی نے نبی سے پوچھا، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ڈائریکٹ پوچھا، تو وہ حدیث اس کے خلاف نہیں ہے. اس لیے کہ جو بالواسطہ پوچھتا ہے تو وہ یہ بیان کر سکتا ہے کہ میں نے پوچھا. بھائی پوچھوانے کو بھی پوچھنا کہتے ہیں نا. تو 3 قسم کی حدیثیں اس بارے میں، 2 الگ الگ صحابی کا نام ہے اور ایک میں ہے کہ ڈائریکٹ حضرت علی نے پوچھا. تو ڈائریکٹ والی حدیث وہ اصل میں بالواسطہ پر معمول ہے، لیکن راوی نے اس کو مختصراً ذکر کر دیا کہ حضرت علی نے پوچھا. تو اس سے ایک حیا کی بھی بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر چیز ہر ایک کے سامنے پوچھنے کی نہیں ہوتی. میں بیان کرتا تھا نا پہلے 20-22 سال پرانی بات ہے، بیان کے بعد ایک آدمی آ کے سب کے سامنے پوچھ رہا تو میری بیوی کو اس تاریخ کو حیض آیا تھا، پھر اس کو نہیں آیا، 2 دفعہ 3 دفعہ. پھر میں نے ان کو لے جا کے سمجھایا، میں نے کہا آپ اپنی وائف کا مسئلہ ہے سب کے سامنے اس طرح اوپنلی مت پوچھیں، مجھے سائڈ پہ لے جا کے پوچھ لیا کریں. وہ بیچارے سیدھے تھے، ان کا تو مقصد تھا کہ بھائی شرعی مسائل میں حیا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ شرعی مسائل میں حیا نہیں ہے، وہ مسئلہ جو حیا کے ساتھ پوچھا جا سکتا ہے اس میں حیا کے بغیر پوچھنا غلط ہے. ہاں اگر پوچھنا حیا کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے پھر حیا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جہالت یہ زیادہ بڑا عیب ہے، سمجھتے ہو. تو اس میں یہ ہے کہ اب پوچھنا ہی اب پوچھ ہی نہیں رہا اس لیے کہ شرم آ رہی ہے، یہ تو غلط ہو جائے گا نا. پوچھنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن حیا کی وجہ سے مسئلہ ہی نہیں پوچھ رہا، یہ پھر غلط ہو جائے گا. چلیں حدیث نمبر
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہلے یہ تھی کہ مزی نکلنے سے بھی غسل فرض ہوتا ہے. 3 قسم کے پانی ہیں جو شرمگاہ سے آتے ہیں. ایک تو منی ہوتی ہے جو سفید رنگ کی ہوتی ہے, یہ بغیر شہوت کے نہیں نکلتی ایک بات, اور شہوت کے ساتھ بھی اس وقت نکلتی ہے جب انسان کی شہوت ختم ہوتی ہے, یعنی ڈسچارج ہوتا ہے, وہ شہوت کا زور ٹوٹتا ہے. یعنی منی کی علامت یہ ہے کہ اس کے نکلنے سے شہوت کم ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے ودی, ودیون جسے کہا جاتا ہے, اردو میں ودی کہتے ہیں. پیشاب سے پہلے بعض لوگوں کو سفید پانی آتا ہے, یہ پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں. یہ منی نہیں ہے, ناممکن ہے اس کا منی ہونا, کیونکہ حکیموں نے نا اس کو بھی یہ کہہ کہ منی کے قطرے نکل رہے ہیں, تم ہڈیاں خراب اور یہ خراب اور وہ خراب. تو یہ منی نہیں ہوتی, یہ ودی ہوتی ہے. اس سے بھی وضو فرض ہوتا ہے, غسل فرض نہیں ہوتا. اور یہ وہ منی جو ہے نا, یہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو انسان کی باڈی میں کہیں جمع ہوئی ہوئی ہو. آپ قربانی کے دنوں میں بکرا ذبح کرتے ہیں نا, تو کبھی کوئی دیکھا کوئی ایسا شوہر نکلا ہو جس میں منی بھری ہوئی ہو؟ یہ اسی وقت بنتی ہے جب میل جو ہے ڈسچارج ہونے کا ٹائم آتا ہے نا, اسی وقت جو ہے وہ یہ اسپرم تیار ہوتے ہیں. قدرت کا نظام ہے, اس سے پہلے یہ ہوتے ہی نہیں ہے. سمجھتے ہو, جب ہوتے ہی نہیں ہے تو نکلیں گے کہاں سے؟ حکیموں نے, بعض لوگوں نے بڑا ڈرائیوا ہوتا ہے, تمہاری تو منی ایسی پیشاب سے نکل رہی ہے, تم تو مر جاؤ گے. وہ نکل ہی نہیں سکتی ہے. تو یہ اسی وقت جو ہے یہ تیار ہوتے ہیں چند سیکنڈوں کے اندر, اور پھر یہ عمل ریورس نہیں ہوتا. یعنی جب یہ منی تیار ہو کے جسم سے نکلتی ہے تو اب یہ نہیں ہوتا کہ منی بن گئی اب وہ نہیں نکل رہی ہے تو واپس اسی پرانی حالت میں آ جائے, ایسا نہیں ہوتا. وہ نکلے گی ہی نکلے گی لازمی, ہر حال میں. ہڈیوں کا گودا جو کہتے ہیں, ہڈیوں کا گودا نہیں ہوتا, یہ فضول بات ہے, ہڈیوں کا گودا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور تیسری چیز ہوتی ہے مزی, جس کو ٹرانسپیرنٹ پانی ہوتا ہے نا, لیس دار. تو مزی کی علامت یہ ہے کہ جب انسان میں شہوت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت جو پانی بنتا ہے جو یعنی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, کلر لیس ہوتا ہے, وہ کیا کہلاتی ہے؟ مزی. تو یہ 3 قسم کے پانی ہوتے ہیں, اور ان میں غسل صرف منی سے فرض ہوتا ہے, ودی اور مزی سے غسل فرض نہیں ہوتا, وضو فرض ہوتا ہے اس سے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہڈیاں کیوں کمزور ہوتی ہے؟ ہڈیاں کیوں کمزور ہوتی ہیں, کس سے؟ یعنی یہ کام کرنے سے. نہیں, کوئی کمزور نہیں ہوتی ہوتی ہے استاد, یہ اگر ہڈیاں کمزور تو 4 شادیوں والا تو مر چکا ہوتا. نہیں, یہ تو طاقت کا کیسے نہیں, کوئی طاقت. بھائی دیکھو, یہ جو ہے نا, یہ جو حکیم لوگ ڈراتے ہیں نا کہ یہ 100 قطروں سے خون کا ایک قطرہ منی کا بنتا ہے, تو فضول قسم کی بالکل ہی بیکار بات ہے. ویسے سے ہڈیوں کے ساتھ تعلق تو ہوگا نا, ہڈیوں سے ہر چیز کا تعلق ہے. ہمارا جو خون بنتا ہے نا, ہڈیوں کے اندر گودا ہے, اس سے خون بنتا ہے, اسی خون سے ہر چیز بنتی ہے. تو منی بھی اسی خون سے بنتی ہے, ہر چیز اسی خون سے بنتی ہے. تو انسان کو اللہ نے ایسا باڈی کو بنایا ہے کہ جو چیز جسم سے نکلے گی, جسم سب سے پہلے اس کی کمی کو پوری کرنے میں لگتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے جب خون نکل جائے, کوئی ڈائریکٹ خون نکال دے, تو سب سے پہلے کیا بنے گا؟ وہ خون کی کمی جسم پوری کرے گا. تو جو چیز جسم میں استعمال ہو رہی ہے نا, تو ہم جب روٹی کھاتے ہیں سب سے پہلے جسم اس کی کمی کو پورا کرتا ہے. تو اب اگر کوئی بھی چیز, صرف منی نہیں ہے, کوئی بھی چیز, جیسے آپ اپنی انرجی بہت زیادہ یوٹیلائز کر رہے ہو, بھاگ رہے ہو بہت زیادہ, تبھی تو دیکھو بھاگنے سے ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ جب آپ بہت زیادہ بھاگتے ہو تو جب آپ کھاؤ گے تو آپ کی وہ ہڈیوں میں جا کے لگے گا نا, کیونکہ ہڈیوں کو ضرورت ہے. آپ دماغی کام زیادہ کر رہے ہو, دماغ تھک رہا ہے آپ کا, تو پھر جب کھاؤ گے تو سب سے پہلے ریکوری کس کی ہوگی؟ دماغ کی ہوگی. ہر چیز میں ایسے ہی ہے. تو اگر ریکوری کا انتظام نہیں ہے اور انرجی آپ کی یوٹیلائز ہی ہو رہی ہے, پھر وہ کیا, پھر جسم اوور آل کمزور ہوگا آپ کا. خاص وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ طاقت کم ہو جائے, کوئی مخصوص قوت کم ہو جائے آپ کے اندر, ایسا نہیں ہے. پوری باڈی متاثر ہوگی آپ کی. سمجھتے ہو؟ وہ ہر چیز سے, وہ صرف اس سے نہیں ہے, ہر چیز سے. آپ جم جا رہے ہو, وزن اٹھا رہے ہو بہت زیادہ, لیکن جتنی انرجی یوٹیلائز ہو رہی ہے اتنے آپ لے نہیں رہے, کھا نہیں رہے اتنا, تو وہ تو ویسے بھی ادھر بھی آپ کیا ہوگے, صرف ہڈیاں نہیں, ہر چیز ہی کمزور ہوگی آپ کی. تو یہ اصول ہے, اس کے بارے میں بھی ہے اصول. اس کا مطلب ہے کہ یہ کنایا ہے کہ انسان کی باڈی سے نکلتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ریڑھ کے اندر سے کچھ نکل کے آ رہا ہے. مولانا شیخ تھانوی نے یہی لکھا ہے کہ یہ کنایا ہے, یخرج من بین الصلب والترائب, کیونکہ یہاں ترائب یہ ہے اور صلب یہ ہے, تو انسان کی باڈی کا بیچ ہے. تو عرب لوگ جب
یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ جسم کے بیچ میں سے کوئی چیز نکل رہی ہے، تو اس کے لیے کنایتاً یہ الفاظ استعمال کرتے تھے کہ ترائب اور صلب کے درمیان میں سے، تو جسم سے نکلتی ہے نا، اس لیے قرآن نے یہ کنایا استعمال کیا ہے. سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منی کہیں آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں تیار ہو کے اس کے پوٹلے وہاں پڑے ہوئے ہیں، خزانے دفن ہے وہاں پہ، ایسا کچھ نہیں ہے. خصیتین میں ہی تو یہ تیار ہوتا ہے نا اسپرم. جب انسان ڈسچارج ہونے لگتا ہے تو خصیتین کے اندر ہی ایسا مادہ ہوتا ہے جو اس وقت منی میں تبدیل ہو جاتا ہے. اگر وہ وہاں اس میں وہ نہیں ہے مادہ تو وہ منی میں تبدیل نہیں ہوگا. چلے یار آگے، ہم کو میڈیکل سائنس کی رپورٹیں پیش کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث نمبر 303. میرا مقصد صرف یہ شرعی مسئلہ بتانا تھا کہ شرمگاہ سے 3 قسم کے پانی آتے ہیں مرد کے، ایک ودی، ایک منی اور ایک. تو غسل صرف منی سے فرض ہوتا ہے کیونکہ یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. کبھی بھی کسی لوگوں کے سفید قطرے آنا شروع ہو جائیں تو وہ ڈر جاتے ہیں. عام لوگ جو ہے نا ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے تو ان کو بتانا چاہیے، وہ ڈر جاتے ہیں ہم پہ غسل فرض ہے. چلیں. روزانہ جو احتلام ہوتا ہے دن کو یا رات کو، یہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی کو روزانہ دن رات احتلام ہو رہا ہے تو یا تو بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور صحت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اس میں شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہے، بہت اچھی صحت ہے اس لیے ہو رہا ہے. شمار کی ہوگی کہ احتلام میں تو منی نکلتی ہے. شمار آپ کو اختیار تھوڑی جس میں چاہے شمار کرو. اور اگر بعض دفعہ کمزوری سے بھی ہوتا ہے، آپ کی بریکیں فیل ہیں، زیادہ تر تو یہ بریکوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. پراگندہ خیالات ہوتے ہیں، دن رات فحش چیزیں دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، تو پھر احتلام ہو رہا ہے. یہ تو طاقت قوت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا، یہ ٹھڑک کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے انسان کمزور ہوتا ہے. خاص طور پہ جب گروتھ کی عمر ہو نا آپ کی باڈی کے بڑھنے کی، یہ جو 13 سال سے لے کر 22-23 سال کی عمر ہے، یہ اس میں آپ کی باڈی بڑھ رہی ہوتی ہے. اس میں اگر آپ بہت ہارڈ ایکسرسائز کریں اور خوراک ٹائٹ نہ رکھیں، یا اس میں آپ کو بہت زیادہ احتلام ہو اور خوراک ٹائٹ نہ ہو، پھر باڈی کو نقصان ہوتا ہے اس سے. سمجھتے ہو؟ صرف احتلام سے نقصان نہیں ہوتا. اگر آپ اس میں جم بھی جائیں، باڈی بلڈنگ بھی بہت زیادہ کریں، تبھی 18 سال سے کم عمر کو باڈی بلڈنگ بھی نہیں کرنے دی جاتی، منع کرتے ہیں نا. 18 سال سے کم عمر بچوں کو بلڈ دینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ بلڈ بھی ڈونیٹ نہ کریں، اس لیے کہ ان کی تو ابھی بڑھنے کی ایج ہے. تو اس لیے ان کو زیادہ احتلام ہونا، ڈاکٹر تو کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن یہ مشاہدہ ہے کہ جن کو اس عمر میں زیادہ احتلام ہوتا ہے تو مردانہ لحاظ سے کوئی کمزوری نہیں ہوتی، لیکن اوور آل پوری باڈی کو نقصان ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ ابھی بڑھنے کی عمر ہے، اسی میں آپ نے جو ہے وہ اس کی خوراک کا خیال نہیں کیا اور اسی میں بہت زیادہ ایکسرسائز. میں نے دیکھا ہمارے ایک محلے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، ان کے سارے بچے اتنے لمبے لمبے، ایک اتنا سا. وہ اتنا سا کیوں رہ گیا تھا؟ ہم نے خود دیکھا ہے، بہت سی چیزیں آدمی آبزرو کر رہا ہوتا ہے. وہ 7 سال کی عمر سے فٹ بال کھیلنا شروع کیا. اس نے اتنا دوڑتا تھا کہ بیچارہ ساری توانائی اس کی 2-2 گھنٹے کی فٹ بال کے لیے تو ٹھیک ٹھاک اسٹیمنا چاہیے. اب 7 سال کا بچہ جب اتنا زیادہ کھیلے گا اور خوراک اس حساب سے نہیں ہوگی، نہ نیند اس حساب سے ہوگی، تو وہ پھر ساری توانائی تو اس کی فٹ بال کی ٹھوکروں میں لگ گئی نا. تو وہ بیچارہ اکیلا چھوٹا رہ گیا اپنے خاندان میں. اس لیے ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں کہ 18 سال کی عمر سے پہلے نا میچور نہیں ہوتا آدمی، تو اس میں بہت زیادہ ہارڈ ایکسرسائز تو کرے، بہت زیادہ ہارڈ اور بہت زیادہ دوڑنا یہ نقصان دہ ہے. اسی طرح اس میں بہت زیادہ احتلام ہونا بھی نقصان دہ ہے، بشرطے کہ وہ قوت کی بیس پہ نہ ہو، بلکہ یہ فلمیں دیکھ دیکھ کے، ڈرامے دیکھ دیکھ کے اور یہ فحش چیزیں دیکھ دیکھ کے جس کو ہو رہا ہے تو اس کو نقصان ہوتا ہے. چلے ہاں سوال پیدا ہوتا ہے پھر شادی کا نقصان اس لیے نہیں ہوتا کہ احتلام سے انسان کی خواہش جو ہے نا وہ اس میں سحری نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ یعنی اس سے بھوک کم نہیں ہوتی، وہ بار بار ہوگا. جبکہ زوجہ کے پاس جانے سے خیالات پاکیزہ ہو جاتے ہیں، تو وہ جو شہوت پیدا ہوگی پھر وہ نیچرل ہوگی، اس میں نقصان نہیں ہے. اور یہ جو ہو رہی ہے یہ ٹھڑک ہے، تو بلکہ اس کو تو احتلام ختم، جو اس عمر میں شادی کر لیں ان کو تو احتلام ختم ہو جاتا ہے، فائدہ ہوتا ہے اس میں. کیا بول رہا ہے بھائی؟ جسم کی گروتھ کا بنیاد اس پہ نہیں ہے کہ اس کا جو ہے تسکین ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، اس کو بنیاد اس بات پہ ہے کہ اس کے جسم میں جو پانی بن رہے ہیں اس کو طاقت مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے. طاقت سیدھا جتنا ایکسرسائز میں یوز ہوتی ہے تو شادی میں بھی یوز ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ایکسرسائز میں تو طاقت جو یوز ہو رہی ہے وہ نیچرل نہیں ہے نا، وہ تو خود سے ویٹ اٹھا رہا ہے. جبکہ شادی میں جب اس کی طاقت یوز ہوگی وہ تو جتنی اللہ نے پاور رکھی اسی حساب سے شہوت پیدا ہوگی نا.
بڑھتی کیوں استاد؟ وہ شہوت اس میں نیچرل ہے، وہ تکلف کر کے نہیں ہے، کیونکہ اس کی طبیعت سیر ہو جاتی ہے نا، اس کے خیالات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اس میں، اور یہ باقی حرکتوں میں خیالات تھوڑی ٹھنڈے ہوتے ہیں اور گندے ہوتے ہیں. یہ جو استمنا ملیت کرتے ہیں، ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں، یہ کبھی بھی ان کو تسلی ہوتی نہیں ہے. دن میں 6-6 8-8 دفعہ بھی کم وقت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیوی کے پاس کوئی نہیں جاتا دن میں 6-6 8-8 دفعہ. تو ایک دفعہ جائے گا، اس کے بعد اس کے سیر ہو جائے گا، وہ پھر اس کے خیالات پاکیزہ ہو جائیں گے. خواہش بڑھتی ہے استاد، اس کی کیا ہوگا؟ چلیں یار آگے چلیں. وعن ابي هريره رضي الله عنه کیا بات ہے؟ چلیں قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اس کے لیے شروع کر دیں اور کچھ نہیں. چلیں آگے. توضؤوا مما مست النار رواه دیکھو مسلم. بھائی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اس سے وضو کرو. ابتدا میں کچھ حضرات کا اختلاف تھا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرنا بولو فرض ہے، لیکن بعد میں اتفاق ہو گیا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز سے وضو کرنا فرض نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ ایک تو ابو داؤد کی حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما غیرت النار. یہ الفاظ ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کا جو آخری معاملہ تھا وہ آگ پہ پکی ہوئی چیز سے وضو کو ترک کر دینے کا تھا. تو آخری حدیث پرانی کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ناسخ ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں وضو میں تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ وضو سے مراد لغوی وضو ہے، اصطلاحی وضو نہیں ہے، یعنی ہاتھ دھونا کلی کرنا یہ داخل ہے. اور اس کی تائید بھی ایک روایت سے ہوتی ہے، ترمذی کی حدیث ہے اکراش ابن زویب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. یہ سارے اختلافی مسائل نا جو امتحان میں آئیں گے، اور مجھے پوری جو میں نے بتایا نا ان صحابیوں کے نام کے ساتھ کتابوں کے حوالوں کے ساتھ آپ کو پرچہ دینا پڑے گا. تو آپ بیٹھ کے ایسا نہ ہو کہ آپ وہ منی اور ودی اور وزی بھائی لگے نا بیٹھ کے. تفصیل تو کریں گے نا استاد، میڈیکل رپورٹ بھی پیش کریں گے. میڈیکل رپورٹیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اختلافی مسائل ہیں ان کا. ابو داؤد کی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان آخر الامرین ترک الوضوء مما غیرت النار. کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما غیرت النار. آگ نے جس میں کوئی کھانا وانا پکایا ہو، تبدیلی کی ہو، تو اس سے وضو کا ترک کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح اکراش ابن زبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا، ظاہر ہے گوشت آگ پہ پکا ہوا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل یدیہ اپنے ہاتھوں کو دھویا اور گیلے ہاتھوں سے چہرے کا اور سر کا مسح کیا، بازوؤں کا بھی مسح کیا. اور پھر آپ نے فرمایا ھذا وضوء من اکل مما غیرت النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پورے الفاظ میں پڑھ لیتا ہوں. ھذا وضوء مما غیرت النار، ھذا وضوء مما غیرت النار، کہ یہ اس کا وضو ہے جو ایسی چیز کھائے جس کو آگ نے پکایا ہو. حالانکہ یہ وضو تھوڑی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لغوی وضو مراد، ہاتھ دھو لیے. گوشت میں ایک قسم کی گرمی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھا کے گیلے ہاتھوں سے چہرے کا اور سر کا اور بازوؤں کا مسح فرمایا. آپ حقیقت ہے گوشت ووشت کھا کے نا غسل کریں تو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے انسان کو، بھوک جلدی دوبارہ لگ جاتی ہے. مجھے تو ایک حکیم نے بتایا، یہ جامعہ میں ہوتے ہیں حکیم، کیا میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، تھوڑا نیم حکیم بھی ہیں، نیم ڈاکٹر نیم حکیم، دونوں نیموں کا مجموعہ، تو آدھے آدھے ہیں دونوں. تو بولا کبھی کوئی ایسی چیز کھا لو نا بہت، جیسے انڈا 2-3 انڈے کھا لیے، زیادہ وہ حرارت پیدا کر رہے ہیں ہاضمے میں، تو ٹھنڈے پانی سے نہا لے آدمی، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وضو لغوی وضو مراد ہے. کچھ مسئلے صحابہ میں اختلافی تھے، لیکن ائمہ اربعہ کی وجہ سے وہ اتفاقی ہو گئے. انہوں نے ہر پہلو سے تحقیق کی. یہ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا شروع میں ایک فقہ تھا بعد میں 4 بن گئے، یہ بالکل غلط تعبیر ہے. شروع میں کئی سارے فقہ تھے، سمٹ کے 4 میں بند ہو گئے. آگے بھی آ رہے ہیں، کچھ مسائل اختلافی تھے صحابہ میں، لیکن ائمہ اربعہ میں اس پر اجماع ہو گیا. حالانکہ صحابہ میں اختلافی تھے وہ، کیونکہ ائمہ اربعہ نے ہر طرح سے قرآن و حدیث کو سمیٹا ہے. صحابہ میں ایسا ہوا کہ ایک کے پاس ایک حدیث پہنچی، دوسرے کے پاس وہ حدیث نہیں پہنچی، تو ان میں اختلاف ہو گیا. لیکن ائمہ اربعہ نے تو کریکشن کی نا، اور اس پہ بڑی زبردست بحث کی ہے. تو ائمہ اربعہ کی وجہ سے امت میں اختلاف پیدا نہیں ہوا، اختلاف
कम हुआ है, समझते हो? अच्छा भाई चले आगे। हदीस नंबर 304 قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم आप يتوضأ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का शाना खाया, नमाज पढ़ी और वुजू नहीं किया। तो ये खुद इसकी अलामत है कि ये जो वुजू का हुक्म था ये मनसूख है, समझते हो? उलमा कहते हैं मुहक्किकीन के वुजू के बारे में ना, वुजू किया और भी इस्लाम के बहुत सारे अहकाम हैं जो तदरीजन आए हैं। शुरू में वुजू के मामले में सख्ती थी, ऊंट का गोश्त खाने से वुजू करने का हुक्म दिया गया, आग पे पकी हुई चीज खाने से, बल्कि पहले इतनी सख्ती थी कि जो भी चीज आग पे पकी हुई है, चाहे दाल सब्जी हो, जब भी खाओगे तो वुजू करोगे, क्योंकि लोग वुजू से आदी आशना नहीं है। फिर थोड़ा नरमी की गई, आग पे पकी हुई चीजों में तो इजाजत दे दी गई, लेकिन ऊंट के गोश्त से हुक्म दिया गया कि वुजू करना पड़ेगा, और बाद में फिर ऊंट के गोश्त से भी वुजू का हुक्म मनसूख हो गया। समझते हो? ये तदरीजन, ये किसने कह दिया? चले बलागत का नुक्ता है उस्ताद। हुर्मत खमर में इसका उलट है, नहीं वो भी ऐसे ही है, बास चीजों में उलट है, बास चीजों में उस तरह से उलट है। हुर्मत खमर में शुरू में हुक्म दिया गया कि नमाज में ना पढ़ो, ना पियो शराब, उसके अलावा पी सकते हो, लेकिन दूसरी तरफ तशदीद की गई कि जब शराब हराम की गई है तो बर्तन तोड़ने का भी हुक्म था, बाद में बर्तन रखने की इजाजत दे दी। दोनों तरह से सख्ती से आसानी की तरफ भी तदरीज हुई है, आसानी से सख्ती की तरफ भी। हदीस नंबर 305 وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال इमाम हनीफा का जो मसलक है ना, वो असल में इमाम हनीफा का है ही नहीं। इमाम साहब के पास तो एक शूरा थी अहले कूफा की, 40 आदमियों की, कई कई दिन उसमें बहस होती थी, फिर उस मसले को लिखा जाता था, तो अकेले इमाम साहब की राय नहीं है। फिर फिक़ह हनफी में सिर्फ इमाम हनीफा की राय को नहीं देखा जाता। भारी इमाम हनीफा थे तो इंसान ना, गलती तो हो सकती है हर इंसान से, तो उसमें जामियत इस तरह से पैदा हुई है कि बहुत से मसाइल उसमें साहिबैन से लिए गए, इमाम हनीफा के कौल को छोड़ा गया है, क्योंकि वाज़ेह हदीस मिल गई थी इमाम साहब के कौल के खिलाफ, वो हदीस इमाम हनीफा तक पहुंची नहीं थी। तो ऐसा भी हुआ है ना, इंसान है ना, हर कोई 100% इल्म में कामिल तो हो नहीं सकता, तो इसकी वजह से उसमें बड़ी जामियत पैदा हो गई। जैसे इमाम हनीफा के नज़दीक दारुल हर्ब के हरबी से सूद लेना जायज़ है, लेकिन हनफिया ने इस कौल पर अमल नहीं किया, इसलिए कि सूद के बारे में इतनी वईदें हैं। इमाम साहब कहते हैं वो सूद है नहीं, क्योंकि हरबी का तो सब कुछ ही हलाल है ना, तो सूद कहाँ से हो गया। लेकिन हम कहते हैं सूद का नाम लग जाना भी काफ़ी है, इसमें साहिबैन के कौल पर फतवा है, तो इसलिए जामियत पैदा हुई है उसमें। चलो ज़रात हम पे ताना करते हैं कि इमाम हनीफा का, एक तरफ तुम कहते हो इमाम हनीफा की तकलीद करते हैं, दूसरा ये कौल इमाम हनीफा का लेते नहीं, तुम ये वाला कौल भी नहीं लेते, तो हम कहते हैं इमाम हनीफा की तकलीद तकलीबन कहा गया है उसमें, वरना सिर्फ इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं है। फ़िक़ह हनफी के मुफ्ता भी कौल को लेना अलग चीज़ है और एक शख्स की तकलीद करना अलग चीज़ है, तो इसमें शख्सी तकलीद है नहीं, समझते हो? चलें, बहुत से फटे गलत फहमियों की वजह से हो रहे होते हैं, वो जो इल्ज़ाम हम पे लगा रहे होते हैं वो हमारे अंदर होता ही नहीं है, और हम जो इल्ज़ाम उन पे लगा रहे होते हैं वो उनमें नहीं होता। अब हम भी जब अहले हदीस से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे, बहुत सी चीज़ें अहले हदीस के खाते में डालता था, बाद में पता चला ऐसा नहीं है भाई, वो इससे बरात का ऐलान करते, बोलते हम लोग नहीं है ऐसे ठीक है ना, हम नहीं, क्योंकि हमने देखे होते हैं मुनाजिर यूट्यूब पे, उन्होंने भी हमारे मुनाजिर देखे होते हैं, तो मुनाजिर का तो काम ही होता है गलत को भी सही करना, तो उससे हम एक दूसरे के बारे में इमेज बना लेते हैं। अहले हदीस में आपको मुअतदिल उलमा जो मिलेंगे बड़े तमीज़ वाले मिलेंगे आपको, वो इस तरह के नहीं होते, तमीज़ किस बात की होगी? वो बहुत तमीज़ वाले होते हैं, वो कहते हैं ये भी ठीक है, वो कहते हैं इख्तिलाफी मसला है रफुल यदैन, वो कर ले ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, कौन सा ऐसी मसला। दावत तो दे रहे होते। एक आदमी ने बताया मैंने वजीराबाद में 30 साल एक अहले हदीस आलिम के पीछे नमाज पढ़ी है रफुल यदैन के बगैर, एक बार भी उन्होंने मुझे नहीं टोका। कह रहे उनके सामने किसी ने मेरी शिकायत लगाई कि रफुल यदैन नहीं करता, तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि रफुल यदैन ना करने वाले तो बहुत से सहाबा ताबीन और बड़े बड़े अइम्मा गुजरे हैं, तो आप रफुल यदैन ना करने वाले पे मलामत कैसे करोगे, हालांकि खुद वो रफुल यदैन के कायल थे। शार्ट है मार्केट में ऐसे लोग, लेकिन हैं, समझ रहे हो, दुनिया में चलोगे फिरोगे आपको मार्केट में हर किस्म का माल नजर आएगा, अपने बंद कमरे में बैठ के फतवे दोगे तो फिर मामला खराब होगा। चलो भाई बहुत ज्यादा हो गया यार।
فتوضأ من لحوم الإبل ہاں قال حضرت جابر أصلي بن من سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی سے پوچھا کہ ہم اونٹ کے گوشت سے وضو کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سوری بکری کا گوشت کھا کے وضو کریں؟ فرمایا مرضی ہے کرو، مرضی ہے نہ کرو۔ پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا اونٹ کے گوشت سے وضو کریں؟ فرمایا ہاں اونٹ کے گوشت سے وضو کرو۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھوں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کہ اونٹ کے باڑے میں؟ فرمایا نہیں، اس میں گندگی زیادہ ہوتی ہے نا اس لیے۔ تو یہ بھی حدیث ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے، چلو اذان ہو گئی، پھر یہ اونٹ کے گوشت کا اختلافی مسئلہ کل پہ